بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، مولانا محمد سعد صاحب کانہلوی کون ہیں، ان کی شخصیت کیا ہے، دینی و دعوت جملیہ کیا ہے؟ میں ہوں آپ کا دوست اور آپ دیکھ رہے ہیں مولانا سعد آفیشیل یوٹیوب چینل۔ عزیز دوستو، آج میں مولانا محمد سعد کانہلوی دامت برکاتہم کی شخصیت اور دینی دعوت سے متعلق اہم گفتگو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ لوگوں نے فون کر کے، کچھ نے کمنٹس کر کے، کچھ دوستوں نے براہ راست مل کر مولانا سعد کانہلوی امیر تبلیغ مرکز نظام الدین دہلی کی شخصیت پر ویڈیو کلپ تیار کرنے کی درخواست کی، لہٰذا آپ کی خدمت میں سعد صاحب کانہلوی کے متعلق معلومات دیتے ہیں۔ دوستو، مولانا محمد سعد کانہلوی دامت برکاتہم آج 8 محرم الحرام سن 1385 ہجری مطابق 9 مئی سن 1965 عیسوی کو بنگلہ والی مسجد بستی نظام الدین نئی دہلی میں مولانا محمد ہارون صاحب کانہلوی کے گھر پیدا ہوئے۔ 1392 ہجری میں والد مرحوم مولانا محمد ہارون نے آخری حج کے دوران میں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو حسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ریاض الجنہ میں بسم اللہ کروائی۔ گویا کہ مولانا سعد صاحب کے پہلے استاد مفکر اسلام ہوئے۔ مولانا سعد صاحب کی ولادت سے 1 ماہ قبل ان کی دادا حضرت مولانا محمد یوسف کانہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو چکی تھی، اور پیدائش کے 8 سال بعد ان کی والد مولانا محمد ہارون کانہلوی کا بھی انتقال ہو گیا۔ چنانچہ ان کی پرورش و تربیت والدہ کی نگرانی و سرپرستی میں ان کے نانا مولانا محمد اظہار الحسن کانہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا کانہلوی اور تبلیغ جماعت کے اس وقت کے امیر مولانا انعام الحسن کانہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ سن 1985 عیسوی میں مدرسہ کاشف العلوم دہلی سے پڑھ کر فارغ ہوئے اور وہیں پر اب تک دینی و دعوتی خدمات میں مصروف عمل ہے۔ حضرت مولانا سید سلمان سہارنپوری، جو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے اور جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور کے سابق ناظم تھے، بڑی صاحبزادی بریرہ خاتون سے عقد مسنون ہوا۔ اسے 3 فرزند محمد یوسف، محمد سعید اور محمد سعود ہے۔ ماشاء اللہ، حضرت مولانا سعد صاحب کا علم پختہ ہے۔ جب اجتماعات میں خطاب فرماتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت مولانا محمد یوسف پر پھر سے زندہ ہو گئے۔ علم و عمل، اخلاص وللہیت، تقوی و انابت، ذمہ دارانہ حیثیت، وہ جو دو سخا میں اپنے آباد اجداد کے ثانی پر تو ہے، اس وقت دعوت تبلیغ کے صف اول کے اکابر میں سے ہے۔ تو چونکہ آپ کے باپ دادا اور اس کام کی روح روا رہے ہیں، اس لیے اس کام کی عظمت و اہمیت ان کے دل و دماغ میں اس طرح جاگیری ہے اور پیوست ہے کہ جاگتے سوتے وہ اسی کے داعی اور مبلغ ہے۔ حضرت مولانا سعد صاحب نے موروثی طور پر اور اسی ماحول میں پروان چڑھنے اور اس کے قائد شخصیات کی صحبت اختیار کرنے کے بنا پر دعوت کے مزاج کو نہ صرف سمجھ لیا ہے بلکہ اپنے اندر سمو لیا ہے اور اپنے اوپر طاری کر لیا ہے۔ آپ شیخ الحدیث ہے مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا محمد انعام الحسن کانہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد اظہار الحسن کانہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید ابو حسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبتوں سے فیض یاب ہوئے ہیں، اور ان کے بعد حضرت مولانا مفتی محمد افتخار الحسن کانہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو سرپرست خاندان کا ندل نظام الدین خلیفہ مجاز حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق رکھتے تھے، جبکہ اجازت و خلافت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی محمد افتخار حسن کانہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے رائے پوری سلسلے میں حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا سعد صاحب کانہلوی کو لمبی عمر عطا فرمائے اور صحت و عافیت بھی عطا فرمائے۔ دوستو، اس وقت جتنے بھی عالمی اجتماعات ہوتے ہیں
جہاں کہیں بھی حضرت مولانا سید صاحب شرکت کرتے ہیں، جہاں کبھی اجتماع ہوتا ہے ضرور تشریف لے جاتے ہیں اور مولانا صاحب کی شرکت ضرور ہوتی ہے، کیونکہ قابل تعریف اور اچھے انداز میں مولانا سعد صاحب دعوت و تبلیغ کے بنیادی تقاضے اور اس کی اہمیت اور ضرورت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جب خطاب فرماتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت اب آپ میں منتقل ہوتی نظر آ رہی ہے، اور ان حضرات کے بارے میں جو سنتے تھے 4 گھنٹے کے بیانات میں ایسے ایسے مضامین بیان ہوتے تھے کہ لوگوں کے منہ کھلے رہ جاتے تھے۔ یقین کیجئے کہ مولانا سعد صاحب کے بیان میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے، کیا عالم اور کیا جاہل، کیا نیا اور کیا پرانا، کیا چھوٹا کیا بڑا، ہر ایک پر عجیب سی کیفیت طاری رہتی ہے۔ پورا مجمع دھیان لگائے ایک ایک بات کو غور سے سنتا اور اپنے زندگی سنوارنے کا عزم و ارادہ کرتا ہے۔ مولانا سعد صاحب کے بیان کی خوبی یہ ہے کہ ان کے بیان میں امت کا ایک درد و غم ہوتا ہے، اللہ سے ملانے کا ایک شوق ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر لانے کا جوش و جذبہ ہوتا ہے۔ ان کے بیان وہ سب کچھ ہوتا ہے جس کی آج امت کو ضرورت ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ ان کے بیان میں بہت سے ایسے جملے صادر ہو جاتے ہیں جو قابل عجز ہوتے ہیں، علماء پکڑتے ہیں، ان کا مواخذہ کرتے ہیں۔ ماضی قریب میں ہی دارالعلوم دیوبند سے کئی فتویٰ ان کے بیان کے خلاف آئے، کافی ہنگامہ ہوا، لیکن بہرکیف اگر کسی کے اندر 10 میں سے 9 خوبی ہو اور ایک برائی بھی اگر صادر ہو جائے تو 9 خوبیاں غالب آ جاتی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر جو مولانا سعد صاحب کا مقام و مرتبہ ہے وہ دیگر شخصیات کا مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ان کے ذریعے سے کتنے انسان جو بے نمازی تھے نمازی بن گئے، شرابی تھے، جواری تھے، ڈاکو تھے، لٹیرے تھے، کذاب تھے، رازن تھے، وہ سب کے سب راہ راست پہ آ گئے، اور یہی کامیابی کی دلیل ہے کہ آج ان کے دل میں پوری امت کے لیے قرآن اور درد ہوتا ہے۔ کہتے سارے لوگ راہ راست پر آ جائے، دین پر آ جائے، اس لیے ہمہ وقت وہ مصروف عمل رہتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ آج ان کے خلاف بہت سے ہوائیں چلی جا رہی ہے، لیکن ان کی ذات پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ وہ تمام چیزوں سے کنارہ کش ہو کر اللہ اللہ کہنے میں، لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے سلسلے کو قائم و دائم رکھے، وہ تمام نظر بس سے اطاعت فرمائے۔ آج کی دنیا میں ان کے متعلق لوگوں کی رائے کیا ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کیجیے، اور اگر آپ ہمارے چینل مولانا سعد آفیشل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر لینا۔ انشاءاللہ ہم آئے دن اسلامک ٹاپک پر ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔